دور قرآن اردو دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں پارٹ 1 اور پارٹ 2. پارٹ 1 دور قرآن اردو سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے. ود the دعا ول اسٹارٹ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دور قرآن ہے کیا؟ دور قرآن یعنی سارے پاروں سے گو تھرو ہوں گے، فرسٹ جز سے لے کے 30 جز تک، لیکن ہر جز 2 پارٹ میں کریں گے، پارٹ 1 اور پارٹ 2. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ آیہ نمبر 65 تک کریں گے، اردو میں کریں گے. میرے اردو اور انگلش دونوں میں ہیں، آپ ٹیلی گرام میں بھی جوائن کر سکتے ہیں، آپ آرام سے لیکچر سن سکتے ہیں، لیکن یہ سارے لیکچر صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے، سسٹرز کے لیے ہے. یہ ورچوئل گیدرنگ ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں میں، اور سب کے ساتھ میں اپنے آپ کو فرسٹ آف آل یاد دلاتی ہوں کہ یہ ہم جو دور قرآن کرنے والے ہیں، یہ سارا جو ایک بار گو تھرو کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں گو تھرو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اینجل جبرائیل ایوری ایئر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بار پورا ریویو کرتے تھے، تو وہی ہم چاہتے ہیں کہ پورے تفسیر سے گو تھرو. اٹس ناٹ ڈیٹیل تفسیر ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا اس میں کور ہم کریں گے. اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ عدد ما خلق، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کی کریشن، اللہ ہی کریٹر ہے. الحمدللہ ملء ما خلق، اللہ کی ساری تعریف جو یہ ساری فل ہز کریشن. الحمدللہ عدد ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. الحمدللہ علی کل شیء، ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری چیز جو ایوری تھنگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے کہ یہ جو ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ کیا ہے؟ مین کائنڈ ہو، جن ہو، یہ سارے چیزیں جو گیدر کر رہے ہیں، ایک قرآن کی طرح پروڈیوس نہیں کر سکتے اگر ایک دوسرے کے ہیلپ بھی کر لو. قُلْ لَئِنْ اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا. ایک دوسرے کی مدد بھی کر لے، لیکن قرآن جیسی چیز نہیں پروڈیوس کر سکتے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب. سورۃ الصاد آیت نمبر 29 میں فرماتے یہ ایک مبارک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ ریویل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو، ریفلیکٹ کرو اس کی آیتوں پہ، اور تم اس کو سمجھو، اور یہ تمہارے لیے نصیحت ہے. اور یہ کیا قرآن کتنی آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بے شک یہ سرٹنلی یہ قرآن آسان ہے ریممبرنس کے لیے، ہے کوئی اس کو نصیحت پکڑنے والا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس سے بھرپور اس کا جو اصل مقصد ہے پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی پلیجر ہے اس دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہیئر آفٹر کا ہے، جو ایمان بھی ہے اور اس کے اندر نالج کے ساتھ. ابن القیم فرماتے ہیں کہ یہ جو نالج ہے قرآن کی، یہ بارش ہے. جیسا زمین پہ بارش ہوتی ویسے ہی ہمارے دل پہ بارش ہوتی. اور نالج کس چیز کی نالج؟ قرآن کی نالج اور سنت کی نالج. اللہ سے دعا ہے کہ اللہم انفعنا بما علمتنا، اللہ تعالیٰ بینیفٹ نالج ہم کو سکھائے اور اس سے ہم سیکھے اور آگے پہنچائے. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی حدیث دیکھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اینجل جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے وتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کریکنگ ساؤنڈ آئی تھی، تو جب سر اٹھائے تو پتہ چلا کہ ایک جو گیٹ اوپن ہوئی ہے
ہیون میں اس سے پہلے نہیں اوپن کی گئی تھی، تو اینجلز اس سے ڈسینٹ ہوتے اور وہ کیم ڈاؤن آن دا ارتھ ہوتے، جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اور وہ گریٹ کرے اور بتائے کہ ریجوائس، کہ 2 لائٹیں ہیں جو دیے گئے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہے سورۃ الفاتحہ اور کنکلوڈنگ آیت آف سورۃ البقرہ ہے۔ جو ہم یہ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، مفسرین فرماتے 36 نیمز ہے سورۃ الفاتحہ کے، اور سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ سورۃ الحجر میں آتا فرمایا جاتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ جو آیتیں ہم certainly given you Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ 7 ریپیٹڈ آیتیں، سبعن یعنی 7 من المثانی والقرآن العظیم۔ سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے؟ بہت ہی واسع ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، سورہ رحمان آیہ نمبر 78 میں۔ اور بسم اللہ کیا ہے؟ ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ رحمان اور رحیم، رحمان کیا ہے؟ ایکسٹریملی مرسیفل ہے، واسع ہے، انکمپسنگ ہے، اور یہ عام ہے۔ لیکن رحیم کیا ہے؟ بہت ایور مرسیفل ہے، بار بار یہ مرسی ہے، وہ واصل ہے، یعنی کہ کنٹینیوس ہے۔ تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کہاں ہم کتاب شروع کریں، کوئی بھی کام ہم شروع کرنے سے پہلے، اور بے شک شیطان تو ہے ہی ہے بیٹھے ہوا بھٹکانے کے لیے، لیکن جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتے، اور اللہ سے ہم بیگ کرتے کہ اللہ کی بلیسنگ ہو، اور ہم اس کا 7 مرتے دم تک نہ چھوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے، تمام 2 جہانوں کا مالک ہے۔ تو یہ حمد کیا ہے؟ قول سے بھی ہے اور شکر سے بھی ہے۔ شکر کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ ہے، دل میں شکر ہے، اور اپنے جوارے پہ، اپنے باڈی پہ بھی، جیسا کہ ہم نماز کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو یہ جنت میں کہا جائے گا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو لارڈ آف دا ورلڈ ہے۔ سورۃ الزمر آیہ نمبر 75 ہے آیت، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سورہ نحل آیہ نمبر 53، یہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ اسراء آیہ نمبر 44، تو کوئی چیز ایکسیپٹ ایگزیلز اللہ، ساری تعریف جو اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ایوری تھنگ از پریزنگ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ الحمد کیا ہے؟ الحمدللہ یہ بلیسنگ ہے، اور یہ صرف اور صرف تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، کریٹر ہے، ہم سب کریشن ہیں، تمل المیزان ہے۔ یہ اسکیل میں اگر رکھ دیا جائے گا تو اسکیل فل ہو جائیں گا، اور وین پرسن سیز الحمدللہ تو اس کے دل میں کانشیسلی اس کو بہت سکون بھی ملتا، اور ہم الحمادون بننا چاہتے جو اللہ کی پریز کرتے۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، انٹائرلی مرسیفل ہے، اسپیشلی مرسیفل ہے۔ تو یہ ریپیٹیڈلی مرسی، رحمت کی بات ہو رہی۔ تو رب کیا ہے؟ کریٹر ہے جو ہمارے اوپر سارے فیورز ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف آیہ نمبر 156 کی کچھ آیت ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، واسع ہے۔ انت رحمتی ارحم بک من اشیاء، جو مرسی ہے اللہ کی، اینڈ آئی شل شو مرسی ٹو دوز whom I wish۔ سو جنت میں کیا ہے؟ اللہ، اس دنیا میں بھی اللہ کی ایک مرسی ہے، اور وہاں پر بھی، اور رب ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں پر جب ہم بول رہے بدلے کے دن کا مالک، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سارے ہمارے ڈیڈز کا بدلہ دینے والا ہے، اور نیکیاں کمانے کا یہ دنیا میں ہی موقع ہے۔ اللہ سیز من جاء بحسنۃ فلہ خیر منہا، سورہ نمل آیہ نمبر 89، جو بھی اس دن ڈے آف ججمنٹ میں گڈ ڈیڈز لے کے آئیں گا اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 84 میں جو بھی ایول ڈیڈ لائیں گا وہ ایول ڈیڈ کیا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملیں گا، وہ جو کما کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف اللہ سے ہی ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی نستعین عون سے ہے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مدد مانگتے۔ دنیاوی چیزوں میں آپ ہو سکتا کچھ کریں لیکن الٹیمیٹلی ہو از ہیلپنگ؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ جب ہم رب کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو 3 چیزیں ہیں جو فاؤنڈیشن ہے۔ کمال الحب، ایبسولوٹ ایڈوریشن ہونا چاہیے، حب محبت، کمال الرجا، کمپلیٹ ایبسولوٹ ہوپ ہونا چاہیے، امید ہونا چاہیے، کمال الخوف، ایبسولوٹ خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مطلب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور صرف دعا کیا ہے، ایسنس ہے ہم جو عبادت کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے، کوئی پاور کسی کے پاس نہیں ہے ایکسپٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ ابن تیمیہ فرماتے جب میں ریفلیکٹ کرتا ہوں دعاؤں میں سب سے بینیفیشل دعا کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف اللہ سے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے ہی مدد مانگنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو یو گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم کو گائیڈ کرو۔ ون آف دا امپورٹنٹ تھنگ ہے یہ، جب دعا کرتے گائیڈنس مانگتے یہ تقویٰ بھی رہنا چاہیے، کانشیسنس بھی رہنا چاہیے۔ 17 ٹائمز ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے، اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز کرے کہ کیپ آسکنگ اللہم دینی، کہ ہدایت کے لیے دعا کرو۔ تو ہم بھی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کیسا راستہ ہونا چاہیے جس پہ اللہ تعالیٰ فیور کرے، غیر المغضوب علیہم، ایسا راستہ نہیں جس پہ اللہ تعالیٰ غضب اور غصہ ہے، ولا الضالین، ایسا نہیں جس پہ اللہ تعالیٰ ایسٹرے ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہے، بہت امپورٹنٹ سورت ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی سورت نہ تورات میں ریویل ہوئی نہ انجیل میں، سورۃ الفاتحہ۔ اور سورہ کیا ہے، کیسا ڈیوائڈ کیا ہے، می اینڈ مائی سلیپ، اور یہ سورہ کو صلاح بھی کہتے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ says I have divided prayer into 2 halves، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرے، مائی سیلف اینڈ مائی سرونٹس۔ تو جو ہم مانگتے وہی ملیں گا۔ جب ہم کہتے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ says my servant has praised me، ہم نے اللہ کی تعریف کی، الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری گلوریفائی کی، مالک یوم الدین۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ my servant has entrusted all matters to me، سارے میٹرز اللہ کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ between me and my servant shall have what he asks، جو ہم مانگتے وہی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کیا ہے، مدنی سورت ہے، اور یہ جو لانگر صورتیں ہیں، ون آف دا لانگر صورت ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران۔ سورۃ البقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سورۃ البقرہ پڑھا کرو، پڑھنا باعث رحمت ہے، چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، گریف ہے، سورو ہے، اور میجیشینز اس کو انکاؤنٹر اوور کم نہیں کر سکتے، کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، شیطان بھاگ جاتے ہیں جہاں پر سورۃ البقرہ پڑھا جاتا۔ اور ایک حدیث آتی جس میں بتایا جاتا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، یا آخرت میں چھتریوں کی جیسا، کلاؤڈز کی طرح آپ کو شیڈ کریں گے، یا فلاگ آف برڈز کی طرح۔ سورۃ البقرہ پڑھنا یہ رحمت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ ایک دن میں پڑھے، یا آپ آہستہ آہستہ کر کے پڑھے، یا آپ ریسیٹیشن سن کے اس کو یاد کر لے، یہ سارے فائدے ہی فائدے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور یہ اللہ کا کانشیسنس بتایا گیا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کا معنی صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ذرا
بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں، یہ ہدایت دینے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں سے کے لیے، اللہ سے جو ڈرتے ان کے لیے کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے یہ گائیڈ کرتی ہے کتاب۔ جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نمازوں کو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تم پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہے اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے، اور یہی لوگ پوری کامیابی میں ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 میں کیا بتایا جا رہا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مومنوں کو کیا ہے، جو ایمان لاتے وہ غیب پہ ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور جو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں متقین کے بینیفٹس بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کے اندر ایک ایمان ہے اور اس کے ساتھ اچھے عمل کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ دیے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، اور پھر اس سے پہلے جو ریویل کیا گیا ہے اس پہ بھی یقین کرتے اور آخرت پر بھی یقین رکھتے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سورۃ النساء نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ یہ کتاب کو ریویل کرے جس میں وزڈم ہے، اور حکمت کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ تعالیٰ وہ سکھاتا ہے، وہ جانتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یہ اللہ تعالیٰ کا فیور ہے ہم سب پر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللہ تعالیٰ پہ ہم آخرت پہ یقین کرتے۔ یقین کیا ہونا چاہیے؟ بلیو، جو سرٹنٹی ہونا چاہیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ہائیسٹ رینک ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ نالج۔ جب ہم نالج سیکھ کریں گے، صحیح نالج سیکھیں گے تو وہ ایکشنز میں بھی آئیں گے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو او پیپل ٹرولی دیر از نو بلیسنگ کوئی بلیسنگ نہیں ہے جب جو دنیا میں دیا گیا وہ نہیں، جو یقین کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ اللہ سے مانگے دنیا اور آخرت۔ اللہم انی اسألک دنیا والآخرہ، عافیہ اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو ایکسلنٹ 5 تھنگس ہے جو ایک اللہ سے ملیں گے، اور اس میں کیا ہے؟ بلیونگ ان دیم، یقین کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، اور دے ول انٹر جنہ ہو بلیوز ان اللہ، آخرت میں بلیو کریں گے، جنت میں بلیو کریں گے، اور ریزریکشن میں، آفٹر ڈیتھ اور حساب میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم تو یہی لوگ ہے گائیڈنس پہ، واولئک ھم المفلحون اور یہی سکسیسفل ہے۔ تو واولئک مفلحون تو سکسیس کا یہاں پر بتایا گیا۔ آیت نمبر 6 to 10 سورۃ البقرہ جز نمبر 1 پارٹ 1 ہم اردو کا کر رہے ہیں۔ بلا شبہ کافروں کے لیے بات برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور بعض شخص کہتے ہیں تو ہے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، دراصل یہ ایمان نہیں لائے، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ خدا تو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم، تو یہ خود ان لوگ کیا ہے؟ اپنے شعور سے محروم ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خبردار، الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ ایکچولی یہ لوگ فساد کر رہے ہیں اور شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار، دراصل یہی بیوقوف ہے مگر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون آیت نمبر 14 and 15 سورۃ البقرہ۔ اور جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنی شیاطینوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔
اللہ نے منافقوں سے مذاق کرتا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکے رہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. تو یہاں پر کیا بتایا گیا آیت نمبر 6 سے 15 تک کہ بے شک یہ جو ڈس بلیورز ہیں ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے سیم ہے. کیوں؟ ان کے دلوں پہ مہر ہے، کیونکہ جو سننا ہے دیکھنا ہے اس سے محروم ہو گئے، ان کے اوپر پردہ آ گیا. یہ ایک پنشمنٹ ہے. کیوں پنشمنٹ آ گئی؟ کیونکہ وہ ریجیکٹ کر رہے تھے ٹروتھ کو، اور جب انسان کے اندر اتنے زیادہ گناہ جمع ہو جاتے، اور یہ کیا ہے، بلیو نہیں کر رہے لاسٹ ڈے پہ، یہ ڈس بلیورز ہے، اور ان کو یہ لوگ سوچتے کہ یہ ڈیسیو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، یہ خود اپنے آپ کو ڈیسیو کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں کیوں بیماری ہے؟ اور اللہ تعالیٰ وہ بیماری کیا کرے اور بڑھا دیے وہ ڈیزیز کو، پینفل پنشمنٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہیبیچولی ان کی اتنی ہیبٹ بن گئی کہ جھوٹ بولنے کی، اور جب ان کو کہا جاتا کہ فساد مت پھیلاؤ، بولتے کہ ہم ریفارمرز ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. مذاق اڑانا پروفٹ کا، رسولوں کا. آیت نمبر 15 آنورڈز، یہ وہی ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہدایت ہی ملی. ان کی مثال تو اس شخص کی، اب ایک اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی اور جب اس کے آس پاس چیزیں روشن ہو گئی تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر دی. مطلب اللہ تعالیٰ روشنی لے لیے اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے. اب فی ظلمات لا یبصرون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اب واپس نہ ہوں گے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. یہ مثال ان منافقوں کی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، اس میں اندھیرے ہے، گرج ہے اور چمک ہے، جو اس بارش میں بہار ہے، اور وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ نے ان کافروں کو اپنا احاطے میں لیا ہوا ہے. محیطٌ بالکافرین، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے. جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے آیت نمبر 15 سے 20 میں کہ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ٹرانسگریشن کر رہے ہیں، ان لوگ حد سے بڑھ جا رہے ہیں. تو یہ ایسے اندھے بن گئے کیونکہ ان کو صحیح چیز نظر نہیں آ رہی. پھر جو دلالت خرید لیے، گائیڈنس کے جگہ مس گائیڈنس خرید لیے، تو ان کی ایگزامپل کیا دی گئی ہے، ایک کنڈل کرے ان لوگ فائر، پہلے کیا کرے بلیو کر لیے تھوڑی لائٹ ہے، پھر ایلیومینیٹ ہوئی، پھر تھوڑا لائٹ دکھی، پھر ڈارکنیسز ہوئی. تو ان لوگ جیسا آسان ہوا کچھ کام کر لیے دین کے، آسان نہیں ہوا چھوڑ دیے. تو ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نور، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نور ہو، ہمارے آنکھوں میں. جو دعائیں نور ہے آپ پڑھ سکتے ہیں صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ، جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور قرآن کے مسنون دعائیں، اس کا ایپ بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کیا ہے، ڈیف ڈم اور بلائنڈ کیوں ہو گئے؟ یہ اللہ کے راستے میں نہیں یوز کرے، اس وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ رین سٹارم کا جو ایک مثال دی، اسکائی سے کیسا بارش ہو رہی، تھنڈر ہے، لائٹننگ ہے، لیکن جب حکم مشکل رہتا تو کیا ہے، کانوں میں انگلی ڈال لیتے اور نہیں سننا چاہتے. لیکن اللہ تعالیٰ تو احاطہ کرنے والا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ضرور احاطہ کرنے والا ہے. پھر یہ جو نفاق کی بیماری ہے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہپوکریسی نہ ہو. ہپوکریسی کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے کچھ اور اکیلے میں کچھ اور. صبح ایمان لائے، شام میں ایمان سے فارغ ہو گئے. تو منافق کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی. صحابہ اکرام پناہ مانگتے تھے اس سے. آیت نمبر 21 to 30 سورۃ البقرہ، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون.
جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیے، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ، مطلب ایکولنٹ ٹو اللہ، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہو، تو تم ایسی ہی صورت بنا لو اور اپنی حمایتوں میں، مطلب اپنے ہیلپر بھی لے لو، کو بلا لو جو اللہ کے سوائے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اللہ از گیونگ اوپن چیلنج کہ تم اور بھی مددگار لے لو تم، لیکن ایسی کتاب، ایسا سورہ، ایسی آیت نہیں بنا سکتے۔ پھر اگر تم نہ کر سکو، اللہ از throwing an open challenge and Allah says you will never ever able to do it، تم نہ کر سکو، ہرگز نہ کر سکو کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی یعنی انسان اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جب پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ بول اٹھیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکے ہیں، واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتے جلتے ہیں۔ تو پھل بھی کا، اس کا ٹیسٹ کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھ رہے کہ اس دنیا میں لیکن عمدہ ہوں گے، کوالٹی اور کوانٹیٹی اچھی ہوگی، اور ان کے لیے اس میں اسپاؤس ہوں گے جو پاکیزہ ہوں گے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو گئے لوگ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، آیت نمبر 26۔ اللہ نہیں شرماتا۔ اب ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایک مچھر یا اس سے بھی چھوٹی مچھر سے بھی چھوٹا کیڑا، اللہ نہیں شرماتا ہے اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ جو ایمان لا چکے ہیں وہ یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو کافر ہے یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ اس مثال سے مطلب کیا تھا۔ اس سے وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ مطلب ایکچولی جس کے دل میں ایمان سچا نہیں ہے they will get گمراہ، جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، مطلب ایون دو ان لوگ وہ وعدہ کرے لیکن they break the وعدہ، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑ کر رکھنا ہے اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، مطلب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ نے تم کو جان دی، پھر وہی ہے تم کو موت دے گا، پھر وہی ہے تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سب کو کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون۔ آیت نمبر 29 and 30۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اور جب تمہارا رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنے نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خراب کرے گا؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتے they were saying out of concern۔ تو آیت نمبر 21 اور 30 تک کیا ہے؟ یہاں پر یا ایھا الناس سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ کریشن کی بات کر رہے ہیں، رائچیسنس کی بات کر رہے ہیں، پھر کس طرح ارتھ کی بات ہوئی، اسکائی کی بات ہوئی، کس طرح بارش بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ سارے چیزیں، پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے کی بات ہوئی، اور ایک اوپن چیلنج بھیجا گیا کہ تم ایسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے۔
پھر ایک جو یہاں پر ایک بات بیان کی گئی ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ صرف اور صرف ڈس بلیورس کے لیے ہے۔ پھر لیکن اس کے ساتھ ساتھ 25ویں آیت میں کیا ہے؟ خوشخبری ہے، جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ لوگ رائچیس عمل کر رہے ہیں، کیا وہ جنت جائیں گے؟ رائچیس عمل سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح. You have to be Muslim, you have to be practicing Muslim, you have to do the namaz and you do the righteous deeds. Righteous deeds کا اسی دنیا میں مل جاتا. بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یا ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، بہت کامیابی اسی دنیا میں بھی مل جاتی ان کو، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ایمان کے ساتھ عمل صالح، ان کے لیے جنت میں باغات ہیں، نہریں بہتی ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ رزق ہے، ان کے پاس پاکیزہ اسپاؤس ہے. تو ایمان کے دو کنڈیشن اس میں ہے، ایمان اور عمل صالح. دیٹ از سو امپورٹنٹ. فرسٹ آف آل علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے. سیکنڈ چیز کیا ہے؟ نیت اچھی ہونی چاہیے فار دا سیک آف اللہ. اور تھرڈ چیز صبر ہونا چاہیے اور گیو اپ نہیں کرنا ہے. فورتھ اخلاص کے ساتھ. یہ سارے چیزیں اگر آپ قرآن سیکھنے کے لیے کریں گے، نہ کہ جسٹ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں. یوٹیوب نہیں سکھاتا، اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے پراپر سیکھنا پڑتا. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. ایک مکھی مچھر کی مثال، یہاں پر تو مچھر کی مثال ہے، مکھی کی مثال سورۃ الحج میں لاسٹ آیتس میں ہے. اور پھر یہاں پر اگر کوئی ڈیویٹ ہونا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ صف آیت نمبر 5 میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. اگر کوئی ڈیویٹ ہونا چاہ رہا ہے تو ان کے ہارٹ ڈیویٹ ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو کووننٹ ہے وہ کیسا بریک کر رہے ہیں. تو ایک کووننٹ بریک کرنا نہیں ہے، جو رشتے ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے. اگر رشتوں کو کاٹیں گے، جو بلڈ ٹائز ہے، جو ننیالی اور ددیالی، یا ہمارے بچوں کے ننیالی ددیالی، تو کیا ہوگا؟ ہمارے اپنے رشتے یا ہسبینڈ کے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. تو جانا تو دور کی بات ہے. اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جنت لے کے جانے والا کلمہ ہے، صرف کہنے سے نہیں، اس کے اوپر عمل کرنے سے. اور پھر یہاں پر کنگ شپ کے لیے اگر کوئی رشتے جوڑنے والا ہے تو ان کے لیے کیا فائدے ہوں گے؟ حدیث کا مفہوم کیا آتا؟ ان کی لائف سپین بڑھیں گا، ان کے رشتہ داروں کو جوڑنے سے ان کی حیات میں انکریز ہوں گا، ان کی ایج میں انکریز ہوں گا، اور رزق سسٹیننس میں، پروویژن میں انکریز ہوں گا. پھر ہم اللہ کا کیسا انکار کرتے ہیں؟ ہم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بھیجا، پھر دنیا میں رہے، پھر مر گئے، پھر ڈے آف ریزریکشن پہ پھر اٹھائے جائیں گے. پھر ساری چیزیں اس کے بعد آیت نمبر 30 میں بتایا گیا کس طرح اللہ تعالیٰ کریشن کرنے والے ہیں ہیومن بینگز کے. بٹ آؤٹ آف کنسرن the angel said they may create the corruption in the land. Allah says in ayah number 31 سورۃ البقرہ، اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو. تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس تو نے ہی ہمیں سکھا دیا ہے، بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. تو کیا کہنے لگے؟ وہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام. پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں. اور جب ہم نے پھر فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا. آیت نمبر 35 سورۃ البقرہ. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سکو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. 30 to 35 آیت سورۃ البقرہ میں کیا ہم نے سیکھا کہ آدم علیہ السلام کو نیم سکھائے، پھر اینجلز کے سامنے ان کو بتائے اور وہ اپنا ٹیسٹ دیے، اور آدم علیہ السلام ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. اور کس طرح فرشتے اللہ کی پریز کرتے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا اور اس نے انکار کیا.
لیٹس کنٹینیو آیت نمبر 35 میں 35 سے 40. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو، خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بولے یہ ساری چیزیں کرو، لیکن دیر از این ایکسیپشن، ایک ڈوز کے ساتھ ڈونٹ بھی ہے، کہ وہ جو ٹری ہے اس کے پاس بھی نہیں جانا، اس کا پھل بھی نہیں کھانا. پھر شیطان نے درخت کے بارے میں دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا. ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے. پھر آدم نے اپنی ہی رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا. اب یہاں پر کیا ہوا، شیطان ان کو سلپ کیا، ان کو بھٹکایا تاکہ وہ غلطی کرے اور وہ جھاڑ کا پھل کھا لے. اور جیسے ہی غلطی کرے ان کے سطر کھل گیا اور وہ ریئلائز کر لیے اور پتوں سے ڈھاگنے لگے اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور توبہ کے کلمات پڑھے. تو جیسے ہی غلطی ہوئی توبہ کے کلمات پڑھے، اور ابلیس غلطی کر کے آج تک اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کرا اور سرکش بن گیا. تو ہم اپنے آپ کو جب ٹیسٹ کرنا چاہتے کہ غلطی کے بعد ہم ریئلائز کر کے توبہ کرتے ہیں، کیا غلطی کے بعد اور غلطی کر کے ایروگنٹ ہو جاتے، کیا ہم ابلیس کے فٹ سٹیپس فالو کر رہے ہیں یا آدم علیہ السلام جو پروفٹس ہیں ان کے ہم فٹ سٹیپس فالو کر رہے ہیں. ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچی تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو گئے. اب ہم سب کو یہ چیز چاہیے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خوف اور غم سے نجات ہوگی. اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ جانیں گے سو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. اب جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہاں پر دنیا میں ہو سکتا بہت زیادہ کامیاب ہو جائے، لیکن ان کے لیے جو کفر کرنا کیا ہے، وہ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ. اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ انعامات جو میں نے تم پر کیے ہیں. اب یہاں پر آیت نمبر 40 سے یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. پورا کرو جو عہد جو تم نے مجھ سے کیا تو میں تم سے وعدہ پورا کروں گا اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے. تو آیت نمبر 39 آنورڈز کیا سیکھے ہم، جو کفر کر رہے آیتوں کا انکار کر رہے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. آیت نمبر 40 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ کیا کیا فیور کرے تھے اور کیسے بنی اسرائیل کو کووننٹ پورا کرنا ہے. آیت نمبر 41 آنورڈز سورۃ البقرہ. اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ. اول کافر بہ، اور کیا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقونی، اور میرے آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو. اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں. آیت نمبر 42 to 45 سورۃ البقرہ. اور حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، مطلب مکس کر دے رہے، اور ناحق کو چھپاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو. اور نماز کو قائم رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز کو قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو. کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو.
تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو، تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں۔ افلا تعقلون، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہو، اور بلا شبہ یہ گران گزرتا ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ جب بھی کوئی پرابلم ہے تو کیا بتا رہا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد کس سے مانگنا ہے، فرسٹ آف آل صبر کرنا ہے، پھر وَالصَّلَاةِ نماز پڑھنا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، نماز آسان ہے لیکن ان کے لیے آسان ہے جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں خشوع کے ساتھ اور اپنے آپ کو سبمسو ٹورڈز اللہ۔ تو یہ کیا ہے، ہمبلنس ہے، ہیوملٹی ہے، جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے اللہ کے لیے۔ اور نماز اور صبر یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو مدد کرتے۔ ایون وی لرن دیٹ سارہ علیہ السلام کیپٹیو بنا لیے تھے ایک کنگ، تو جب دعا کرے ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ، وہ ٹائرنٹ اتنا آدمی تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہوئی، مرسی ہوئی۔ تو اب آگے آئے نمبر 46 آنورڈز، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے پاس واپس جانا ہے، تو اب جو انسان کو ہے کہ جانا ہے اللہ کے تو اچھا عمل کریں گے۔ پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے اور اس کو کہ ساری دنیا جہاں والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی، مطلب اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کا معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ تو ایک دن جب آئیں گا آخرت میں، جو ڈے آف ججمنٹ میں، تو کوئی بھی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی سفارش بھی کام اس دنیا میں ہوتا لیکن آخرت میں نہیں۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی جو تم کو ایذا پہنچاتا تھا، میں لوگوں کو اور تمہارے بیٹوں کو قتل ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے یقیناً آیت نمبر 46 میں اس کے لیے پریپئر کرتے۔ پھر بنی اسرائیل کے فیورز بتائے گئے کہ کیا کیا کس طرح ان کو پریفر کیا گیا سارے ورلڈ پہ۔ پھر اس دن سے ڈرنے کی بات ہو رہی آیت نمبر 48 میں، اور اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، سفارش کام آنے والی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 49 50 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح فرعون سے نجات دیے، کیونکہ فرعون تو نیو بورن بیبیز کو کل کر دے رہا تھا، فیمیلز کو چھوڑ دے رہا تھا کیونکہ اس کو کام کے لیے کوئی چاہیے تھے۔ اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ سی کو کیا کرے تھے، دو حصوں میں کر دیے، ایک طرف فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب گئے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کس طرح آگے بڑھ گئے اللہ کے حکم سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے دریائے شور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو فرعون کے ساتھ غرق کر دیا اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آیت نمبر 51 to 55 سورۃ البقرہ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے۔ کیا ظلم ہے؟ جو شرک کیا ہے، ظلم عظیم ہے۔
پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا اتنی بڑی بات کے بعد اس امید پر کہ احسان مانو گے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی جو فیصلہ کن چیز ہے اس امید پر کہ تم سیدھے سیدھے چلو گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوئے تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کتنی بھی غلطی ہو، اسلام میں اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا کہ 100 murders بھی ہو گئے، if you ask forgiveness Allah is there to forgive, but the thing is you should have the forgiveness دل سے کرنا چاہیے، پھر وہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ دوبارہ غلطی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہ هو التواب الرحیم ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لے، بس اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے کہ کس طرح آیت نمبر 51 میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 نائٹس کے لیے چلے گئے تھے، لیکن پیچھے ان لوگ کیا کرے، ظلم کیا کرے تھے، کالف جو بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار سمجھا رہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہیں، اللہ سے forgiveness کرو، اللہ will forgive you for that, but what they want now, they want to see اللہ آئی وٹنس کرنا چاہ رہے تھے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک تم اللہ کو الہانہ طور پہ نہ دکھا لے، بس اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھ ہی رہے تھے، لعلکم، تو یہاں پر کیا ہے، صاعقۃ وانتم تنظرون، پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو۔ دس از اے میریکل۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، موت کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ they will be thankful۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور غیب سے تم پر جو من و سلوہ ہے نا وہ بھیجا تھا۔ تو یہاں پر آیا نمبر 57 میں آپ دیکھیے جو سایہ ہے، اگر کہیں پر ٹریز نہیں ہے، بہت زیادہ سن ہے، تو آپ کیسا رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بادلوں کا سایہ، on top of that they don't have to cook anything, they have complete meal، اور پھر وہ پریپیئر میل ایوری ٹائم آتا، اور لیکن آپ کو سیو کرنا نہیں رہتا، کھاؤ پیو تم نفیس چیزوں کو ہم نے دی ہے، انہوں نے ہماری کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو، لیکن they were doing نقصان to themselves۔ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطائیں، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں پر آپ آیت نمبر 58 میں دیکھیے کہ جب بستی میں انٹر ہونا تھا تو کیا کرنا تھا، حتتن، لیکن ان لوگ کیا کرے، اس کو نون ایڈ کر دیے، حنتتن یعنی گندم، وہاں پر بھی forgiveness کے بجائے سرکشی کے الفاظ کہنے لگے۔ لیٹس سی آیا نمبر 59، اور ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلیمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت سماوی نازل کی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو اب کیا کر رہے تھے لوگ، سرکشی کر رہے تھے، بما کانوا یفسقون۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا کری، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام پانی کی دعا کرے تو اپنی قوم کے واسطے تو اس پر کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو، بس فوراً ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔
تو دیر از سم ورک، کوئی حرکت ہے. جب بولا گیا تو اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں، اس پہ پتھر پہ مارو، عصا مارو، جو سٹیف ہے تمہارا، جو لکڑی ہے، اس سے 12 چشمے پھوٹیں گے، کیونکہ 12 گروہ تھے. ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا. کھاؤ اور پیو، اللہ کے رزق سے، اور فتنوں اور فساد زمین میں نہ پہنچاؤ، تو مفسدین مت بنو. آیت نمبر 61. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی قناعت نہیں کریں گے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیز پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہے. اب کوئی چیز مانگنا بھی رہتا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے، وہ خود اپنے سے نہیں مانگتے. کہہ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم یہ سیم چیز کھا کے تھوڑا تبدیلی چاہتے، کچھ اور چاہیے جو زمین میں اگتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک پریپیئر فوڈ مل رہا تھا، من و سلوہ، لیکن اس کے لیے کچھ اور چاہ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم ایک ایسی چیز مانگتے ہو جو کہ ادنا ہے خیر کی جگہ. تو رب سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیز پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہے، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز. موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ درجے کی چیز کے بدلے میں ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم طلب کر رہے ہو. اور ان پر ذلت اور پستی جم گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے. یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. تو اب یہاں پر کیا ہے، یہ کیوں ہو؟ باء بغضب من اللہ، کیوں ان کے پر غضب ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، تو آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کا قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ، صابئین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا اور کہا، مطلب اپروٹ کر دیے تھے ماؤنٹ طور کو، تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیوں؟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پھر تم اس قول قرار کے بعد بھی پھر گئے. اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے. اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شرائط کے حکم متقی یوم ہفتے کی خلاف ورزی کی، سو ہم نے ان کے کہہ دیا کہ تم بندر بن جاؤ. تو سیٹرڈے کے دن ان لوگوں کو فشنگ نہیں کرنا تھا. سیٹرڈے کے دن بہت زیادہ فشز آتے تھے، تو وہ ہیلا کرتے تھے، فرائیڈے نائٹ ڈال دیتے تھے، پھر سنڈے مارننگ نکالتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پنش کر کے ان کو بندر بنا دیے. پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنا دیا ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آتے رہے، اور موجب نصیحت بنا دیا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اور انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت کروں، جاہلوں والوں کے ساتھ جیسے کام کروں. تو کیا ہے، وہ کہنے لگے قالوا اتتخذون ہزوا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، وہ جاہلوں میں سے نہیں بننا چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس گائے کے ہم سے اوصاف بیان کرے کہ وہ کس طرح ہو، اور بوڑھی ہو یا بچیا ہو، بلکہ دونوں عمر کے بیچ میں ہو. اب
کر حکم دیجیے. مطلب دے ور آسکنگ ٹو مینی کویشچنس. اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم ہاف آف دا جوس کریں گے، تو یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ کس طرح وہ اچھی چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے تھے، اور کس طرح کووننٹس کو بریک کر رہے تھے. اور پھر یہاں پر جو ہفتے کے دن فشنگ نہیں کرنا تھا وہ کر رہے تھے، اس کے وجہ سے کیا ہے ان بندر بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو پنش کرے. اور پھر آگے بتایا جا رہا کہ اس دن کو یاد کرو. مطلب ایک واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ جو ڈیتھ ہوئی اور دوسروں کے اوپر اس کا الزام جا رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے. تو جو ڈیتھ پرسن ہے وہ الائیو ہو کے وہ وٹنس کرتا کہ اس کو کون اس کو مرڈر کیے تھے. تو اس کے لیے گائے کو ذبح کرنا تھا. بٹ گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ ان لوگ گائے کو ایک گاڈ کی طرح سمجھتے تھے. وہ بھی چیز تھی، اور ایک اللہ تعالیٰ ایک میریکل بتانا چاہ رہے تھے. لیکن گائے ذبح کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ٹو مینی کویشچنس پوچھ رہے تھے، وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو انشاءاللہ یہ چیز ہم کنٹینیو کریں گے پارٹ 2 میں، سورۃ البقرہ پارٹ 2. اور یہ سارے بیان سسٹرز اور عورتوں کے لیے ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. آپ ٹیلی گرام پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ بھی کر سکتے مجھے، اور سارے سوشل میڈیا پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے. آفرین فاطمہ بنت ساجدہ، لیکن دس از فار سسٹرز اونلی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ پارٹ 2 انشاءاللہ. پھر اس میں بھی آپ جوائن کر لیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.